ملک عزیز کے جو حالات ہیں یہ بہت ہی دکھد ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ سب کا بھارت یا ایک طرفہ بھارت، صورتحال یہ چل رہی ہے۔ کائے کا سب کا بھارت؟ پورا ایک طرفہ بھارت جی۔ یہ ملک کے رہبروں کو، سربراہوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ کر رہے ہیں ملک کا حال۔ بنداس کوئی مائک ہاتھ میں لے کے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے گھروں سے نکالیں گے، بیٹیوں کو تمہاری ریپ کریں گے، نعوذ باللہ۔ بھلے ہی بعد میں ایف آئی آر ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اتنی ہمت ہو رہی کیسے؟ اتنی ہمت، یعنی کیا یہ ماحول بنا دیا گیا ملک کا، جس کے جو جی میں آ رہا۔ اذان کا تو بولے بند کرو، ارے کیا بات ہو رہی ہے یار، یہ کیا تکلیف ہے 2-5 منٹ سے؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے، یہ کیا ماحول بننے جا رہا ہے؟ کیا اس سے ملک ترقی کرتا ہے؟ حجاب کا مسئلہ لیا، مسجدوں پہ جا کے جھنڈے لگا رہے ہیں، وہ حلال جھٹکے کے معاملے چل رہے ہیں، اور جناب علی کیا کہہ رہے بھائی، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ایک بزرگ بیچارے مندر کے سامنے کھڑے تھے تربوز لے کر بیچتے ہوئے، تو سارے ان کے تربوز توڑ دیے، گرا دیے، پھینک دیے، لوٹ لیے، پوری دکان ان کے ہاتھ گاڑی لے کر کھڑے تھے، سب ادھر کو ادھر کر دیے۔ اب یہ ملک کے حالات بتائیے آپ، کیا اس طرح سے دیش وکاس کرتا ہے، ترقی کر سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے۔ خون اپنا ہو یا ہو پرایا، خون ہے خون، پانی نہیں ہے۔ گھر کسی کا جلے یا کہ اپنا، ظلم ہے مہربانی نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے نا یار، یہ کون سا طریقہ ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح سے دیش آگے بڑھے گا؟ ہم سخت مذمت کرتے ہیں اس طرح کی سوچ کی، اس طرح کے حالات کی، اور اس طرح کی مانسکتا رکھنے والے لوگوں کی۔ اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہیں، لیکن بولتے نا یار تھوڑا ہی ہے لیکن پھوڑا ہے، پورے بدن کو تنگ کر کے چھوڑا ہے۔ یہ حال اس وقت ملک کا ہے، بہت بری بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ذمہ داروں سے، ایڈمنسٹریشن سے، سرکار سے، حکومت سے، گورنمنٹ سے، اس کو کنٹرول کیجیے، اس پر مذمتی بیانات دیجیے۔ وزیر اعظم صاحب ہو یا ہوم منسٹر صاحب ہو، یہ ان کا کام ہے کہ اس طرح کے حالات کو کنٹرول کریں اور اس طرح کی سامپردائکتا کو بڑھنے نہ دیں۔ سماج کو جوڑنا پڑے گا محبتوں کے ساتھ، آپسی اکرام کے ساتھ، ایک دوسرے کے دکھ میں سکھ میں شریک ہونے کے ساتھ۔ جی اس طرح سے جوڑنا پڑے گا کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ آپ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے آپ کا کیا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اس طرح سے انسانیت دشمنی، بس وہ کوئی مسلمان کیا دکھا تو دشمنی، مسلمان کی دکان کیا دکھی تو دشمنی، مسجد کیا نظر آ جائے تو بولے جھنڈا لگا دو یہاں۔ جی اب حلال کا مسئلہ، جھٹکے کا مسئلہ، ان کی دکانیں بند کر دو، ان سے خریدو مت، ان سے بائیکاٹ کرو۔ اس پوری سوچ کا جو نگیٹو اثر پڑے گا نا، وہ پورے دیش کی اکانومی پہ پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے خالی کہ مسلمانوں سے بائیکاٹ کر لو تو بھائی دیکھو، صاف ایمانداری کی بات بولوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم اس نبی کے غلام اور امتی ہیں جنہوں نے کھجور کھا کر گزارا کیا، الحمدللہ۔ تھوڑا سا دودھ مل جائے، کھجور مل جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، مسلمانوں کو یہاں تک اپنا ذہن بنانا اس لیے چاہیے کہ اس نبی کے غلام ہیں جنہوں نے فقر و فاقہ میں بھی بہترین اور مثالی زندگی جی کر دکھایا ہے ہم کو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور ان کے غلاموں نے بھی، صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح جی کر دکھایا ہے۔ تو بات وہ نہیں ہے میرے بھائی کہ کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، رزاق اللہ کی ذات، رزاق اللہ کی ذات، لیکن اس سے دیش کی ویوستھا بگڑ جائیں گی، اور جو آرتھک ویوستھا ہے وہ جو پہلے ہی ڈگمگائی ہوئی بڑی خطرناک طریقے سے، اس وقت ہم جو کرائسس کے شکار ہیں اس وقت، اکنامیکل، فائنینشیل، آرتھک ویوستھا پوری دیش کی بگڑی ہوئی ہے، اور اس میں پھر اگر اس طرح کے حالات چلیں گے، ان سے لو، ان سے مت لو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی دکانیں بند کرو، جی ان کی دکانیں جلا دو، کوئی مائک ہاتھ میں لے کر بولے گا ریپ کرو، کوئی ایسا بولے گا، کوئی ویسا بولے گا، جی جھٹکا اور حلال اور یہ کیا اس سے دیش ترقی کر سکتا ہے کبھی یار؟ ہم تو ان ہندو بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں ان حالات کو، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں سب کا بھارت یا ایک طرفہ بھارت، ماشاءاللہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ جو سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے، دیش اس سے ایک طرف بھاگ رہا ہے، اور کسی کا بھلا نہیں ہونے والا ہے فیوچر میں، بھوشیہ میں۔ بچے تو بچے ہیں نا، چاہے میرے رہیں، آپ کے رہیں، کسی مسلمان کے رہیں، کسی غیر مسلم کے رہیں، دیش ترقی کرے گا تو ہمارے جو یوا ہے اور ہمارے جو فیوچر میں جو بھوشیہ کے ہماری جو نسلیں، جو بچے ہیں، ان کا بھوشیہ اجول بنے گا۔ ورنہ دیش تو پھر اگر ایسے چلے گا نا تو سب کا نقصان ہونے والا ہے۔ کشتی میں سوراخ ہوتا ہے نا تو ڈوبنے کا سبھی کا امکان پیدا ہوتا ہے، کسی ایک سوراخ کرنے والے کا نہیں، یا جو اس میں بیٹھا ہے جس سے دشمنی نکالنا ہے وہ نہیں، جس نے سوراخ کیا ہے وہ بھی ڈوبے گا، اور جس سے دشمنی نکالنا ہے اس کی بھی جان کو خطرہ ہے، سبھی کو خطرہ ہے۔ یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو برائے مہربانی محبت کا ماحول پیدا کیجیے، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کیجیے، امن و شانتی کا ماحول پیدا کیجیے۔